تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ انگنت درود و سلام ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان و انعام ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے مسلمان ہیں، کتنی کثیر تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو یہ کہنے کے باوجود ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے باوجود وہ پکارتے ہیں غیر اللہ کو، وہ پکارتے ہیں یا غوث مدد، یا داتا مدد، یا غریب نواز، اور اس طریقے سے یا علی مشکل کشا، یا رسول اللہ مدد، یہ ساری چیزیں۔ تو انہوں نے بات یہ ہے کہ انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت مشکل آتی ہے تو غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیں۔ آئیے جو ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہدایت کا سرچشمہ نازل کیا ہے قرآن عظیم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اور نیک لوگوں کے واقعات بیان کیے ہیں ہماری نصیحت کے لیے، کہ ان کو دیکھ کر کے، ان کو پڑھ کر سمجھ کر کے تم اس طریقے سے ہو۔ کیا جتنے بھی نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک 1,24,000 کے قریب انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، کیا کسی نبی نے مشکل کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے نیک بندے کو یا نبی کو پکارا ہے؟ کیا نوح علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو پکارا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے نوح کو پکارا؟ یہ پورا قرآن آپ پڑھ جائیں الحمد سے لے کر والناس تک، جتنے بھی انبیاء کرام کے اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں، وہ سب نے اکیلے اسی اللہ کو پکارا ہے۔